کے لیے ابتدائی اصولی بات یہاں بتا دی گئی تاکہ جھگڑا کم ہو جائے اور لوگ نیک راستے پر چلتے رہیں۔ اب اگلی جو آیت ہے اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا یا لازم کر دیا گیا تم پر روزہ، جیسا کہ لکھا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں پہ صرف دو بات سمجھنی ہے، لیکن اذان ہو جائے تو میں بتاتا ہوں۔ بات تو یہ ہے کہ بات چل رہی تھی قصاص کی، بات چل رہی تھی وراثت کی، پھر روزے کی بات کیا آ گئی؟ اصل چیز یہ ہے کہ انسان یہ سب جو غلط حرکت کرتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے؟ وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا تب، وہ صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے تب۔ تو اب اپنے اوپر قابو رکھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو؟ اس لیے کہ جب تک وہ پیدا نہیں ہوگی، جس کو ضبط نفس کہتے ہیں، اس وقت تک اس معاملے پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ نہ وصیت مال کی لالچ کے معاملے پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، نہ غصے پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، نہ کسی پہ قتل کے لیے چڑھ دوڑنے پہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ تو اصلاً ان دونوں بیماری کا علاج روزہ ہے، اس لیے روزے کا تذکرہ کیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ روزہ بھی کیا کر دیا گیا؟ ویسے ہی لازم کر دیا گیا کہ انسان فطری طور پر پہلے ہی سے ٹرینڈ ہو جائے، پہلے ہی سے اس کی تربیت ہو جائے، تو اس طرح کے حرکات کی نوبت ہی نہیں آئے گی، معقول زندگی وہ پہلے ہی سے گزارے گا، اور کبھی تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ آیا تو یہی تقوی جو پیدا ہوگا اس کے ذریعے اس پہ کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے، پرانی آزمودہ ہے۔ کیا کہا گیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں اور جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے، بااخلاق زندگی گزاری ہے، بہتر نمونے کی زندگی گزاری ہے، ان پر بھی یہ فرض تھا، اور اسی کے ذریعے ان کی اصلاح ہوئی تو وہ نیکی کے نمونہ بن گئے اور نیکی کے علمبردار بن گئے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ تم پر کوئی بوجھ لادا جا رہا ہے، یہ ایک تجربے کی بات ہے، اس تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ تقوی حاصل ہو۔ تو یہ دو باتیں اس سیاق میں سمجھنے کی ضرورت تھی۔ باقی اور روزہ کیا ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں، ابھی اگلی آیات ہیں، جب ہم لوگ پڑھیں گے تو پھر اس میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔